الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر مئت شہید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر دینی فساد کے وقت، عقیدے کے فساد کے وقت، ایمانی کمزوری کے وقت، عملی کمزوری کے وقت ایک ایسا آدمی جو میری سنت کو زندہ کرنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کے لیے ایسے حالات میں 100 شہید کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ اور ایک اور حدیث میں ہے المتمسک بسنتی عند فساد امتی لہ اجر شہید۔ یہ میری کسی بھی ایک سنت پر عمل کرنے والے کو میرے امت میں عملی فساد کے دوران زمانے میں اگر وہ عمل کرتا ہے، اس کو تھامے ہوئے ہے، تو اس کو ایک شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ اور یہ حدیث زیادہ صحیح ہے۔ ایک حدیث میں ہے المتمسک بسنتی عند اختلاف امتی کالقابض الجمرہ، جب میری امت کے درمیان مذہبی معاملے میں، دینی معاملے میں، مسلک کے معاملے میں اختلاف ہو، الگ الگ لوگ مسلک کے ہوں، ایسی سنت میں، ایسے دور میں میری سنت پر عمل کرنے والے کا مقام وہ ہے گویا کہ اس نے دہکتے ہوئے انگارے کو لے لیا ہاتھ میں، یعنی بڑا مشکل کام ہے، لیکن ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کیا بہت بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اللہ تعالیٰ نے کیسے فروغ دیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو قوت بخشی، یہ آپ کے صحابہ کے ذریعے ایک ایسے حالات میں جب کہ کوئی بھی دین کا نام لینے والا نہیں تھا، پورے زمین پر اللہ واحد کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں تھا، ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدانیت کا پرچم لہرایا، الوہیت کا اعلان کیا، ہزاروں بتوں کی پرستش کرنے والوں کے درمیان، شرک میں ڈوبے ہوئے، جہالت میں غرق، ضلالت میں بھٹک رہے لوگوں کو درمیان، جو ایک اللہ کے ماننے کے گواداری نہیں تھے، ان کو سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا کہ اتنا بڑا نظام صرف ایک اللہ کیسے چلائے گا جب تک اس کے وزراء نہیں ہوں گے، اس کے مددگار نہیں ہوں گے، اس کے معاون نہیں ہوں گے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور نہایت ہی نازک دور میں صرف آپ کی آواز تھی، اس کے بعد حضرت ابو بکر کی آواز آپ کی آواز سے ملی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آواز آپ کی آواز سے ملی، حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آپ کی آواز سے ملی، حضرت زید بن حارثہ کی آواز آپ کی آواز سے ملی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی تردد کے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان کر کے دین اسلام کو قبول کر لیا اور ایک اللہ کا نعرہ بلند کرنے لگے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا فطوبی للغرباء۔ یہ اسلام جب اس دنیا میں آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں اس کا اعلان کیا تھا، غار حرا سے جب وحدانیت و الوہیت کا نور لے کر کے آپ آئے، تاج نبوت سے
सरफराज होकर के जब आए, तख्ते रिसालत पर जब आपको अल्लाह ने बैठाया, तो उस वक्त का हाल यह था कि कोई भी इस्लाम को जानने वाला नहीं था, कोई भी इस्लाम को पहचानने वाला नहीं था। ईसाइयत भी बर्बाद हो चुकी थी, तहरीफ हो चुकी थी, यहूदियत भी बिगड़ चुकी थी, राह हक से भटक चुकी थी। रूम के लोग, फारस के लोग, सब की सब गुमराही में, शिरक में, जलालत में डूबे हुए थे। बदल इस्लाम गरीबा। ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाले सहाबा कराम थे। सुन्नत क्या है? रसूलुल्लाह का तरीका। और रसूल का अमल क्या होता है? अल्लाह की वही के मुताबिक रसूल अमल करते हैं, अपनी तरफ से नहीं बोलते। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला यूहा। कोई भी रसूल जो है ख्वाहिशाते नफ्स के मुताबिक नहीं बोलेगा। जब अगर मनसबे रिसालत पर वो फाइज है, मनसबे नबूवत पर वो फाइज है, तो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही कोई हुक्म देगा, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ही वो खिताब करेगा और अल्लाह की तरफ वो बुलाएगा। अजनबी माहौल, बिगड़ा हुआ जमाना और नई आवाज, शिरक के ऐवानों में गूंजने वाली वहदानियत की वो सदियों पुरानी आवाज जो डूब चुकी थी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद 500 साल का अरसा गुजर चुका था, कोई पहचानने वाला नहीं था। अल्लाह को मानते तो थे, लेकिन अल्लाह को एक नहीं मानते थे। ऐसे में बदल इस्लाम गरीबा, इस्लाम अजनबी था, अजनबी होकर के लौटेगा आखिरी दौर में। तो जब उस वक्त अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को, यानी आपके अमल को जिंदा करना, यानी आपकी सुन्नत को जिंदा करना, गोया कि अंगारे को हाथ में लेना था, दहकते हुए शोले को हाथ में लेना था, अपने को खतरात में डालना था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको मकाम सहाबियत अता फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु का ताज उनके सरों पर पहनाया कि क़यामत तक ऐसी जमात दुनिया में न आई है और न आज के बाद आएगी। एक सहाबी का मकाम यह है कि पूरी दुनिया के औलिया अल्लाह, अबदाल, अकतार, सोलहा, अतकिया, सब की सब उनके पांव के खाक के बराबर भी नहीं है। यह है सहाबी का मकाम। इसलिए कि उन्होंने ऐसे वक्त में अल्लाह के रसूल की सुन्नत को, आपकी शरीयत को जिंदा किया, जबकि खतरात में आपको डालना था। और खतरात को उन्होंने झेला, मुश्किलात को उन्होंने झेला, जुल्म और सितम को उन्होंने सहा, जुल्म के पहाड़ उन पर तोड़े गए। ये तमाम तारीख आप बार बार सुनते हैं। सहाबा को मक्का में 13 साल तक जबर व इस्तिबदाद के चक्की में पीसा गया, जुल्म और सितम की भट्टी में उनको डाला गया, और इब्तिला व आजमाइश और इक्तिसादी व मासी बाइकार के साथ उनको गुजारा गया। लेकिन वो साबित कदम रहे, सुन्नत को पकड़े हुए थे। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलहु अज्र मिअत शहीदीन। यह मिशकात शरीफ की रवायत है। इस किस्म की बहुत सी हदीसें हैं। आज मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इस दुनिया के हालात क्या हैं? मुसलमानों के अंदर जो फसाद पैदा हुआ है, मुसलमानों के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है, यह फसाद उम्मती का मंजर है। ओ मुसलमान जो दीन पर अमल करने वाले थे और दीन के लिए जान देने वाले थे, वो एक एक सुन्नत को जिंदा करने वाले थे। उन्होंने सुन्नत के जिंदा करने में, शरीयत के जिंदा करने में, दीन को जिंदा करने में अपने आप को पूरी तरीके से डाल दिया था कि रसूलुल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक कदम नहीं उठेगा, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ एक अमल नहीं किया जाएगा। जो अल्लाह उसके रसूल का फरमान होगा, जो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी होगी और जिसमें अल्लाह उसके रसूल की खुशी होगी, हम अपनी जान दे करके भी उसको पूरा करेंगे, हम अपना माल दे करके भी उस पर अमल करेंगे, अपने बच्चों को भी कुर्बान कर देंगे,
اپنے گھروں کو بھی لٹا دیں گے اور سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن دین کے ایک ایک جزء پر، ایک ایک حکم پر عمل کریں گے، اور کر کے انہوں نے دکھایا۔ مکہ میں جب تک رہے، کون صحابی ایسا جس پر ظلم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے، اور مکہ سے مجبور ہوئے نکلنے پر، اور ایسا نکلے کہ ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں ہے، گھر میں جتنا سامان پڑا سب چھوڑ چھاڑ کے چل دیے، سب کچھ چھوڑ کے چل دیے خالی ہاتھ۔ ایسے ایسے صحابہ کرام جو کروڑ پتی مانے جاتے تھے مکہ میں اسلام لائے، اور انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بلکہ اپنا دین بچانے کے لیے اپنی پوری دولت جو ہے انہوں نے مشرکین کے حوالے کر کے اپنے دین کو بچا لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوشحال، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، بہترین کپڑا پہننے والے، قیمتی لباس پہننے والے تھے۔ جب وہ ہجرت کر کے جانے لگے، اسلام لے آئے، تو ایسے مشرکین نے، ابو جہل ان کے پیچھے پڑ گیا، اچھی خاصی تعداد لے کے ان کا پیچھا کرنے لگا، اور جا کے ان کو گھیر لیا۔ بڑے تیر انداز تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر تم میرا مقابلہ کرو گے اور مجھ کو جانے نہیں دو گے تو میں تیر انداز ہوں، بہت ماہر، سب جانتے ہو، مکہ کے ماہر تیر اندازوں میں میرا شمار ہوتا، اچھی طرح جانتے ہو۔ جب جتنے تیر میرے ترکس میں ہے اس سے میں تمہارا مقابلہ کروں گا، اور اتنے ہلاک ہوگے۔ اس کے بعد تلوار سے تمہارا مقابلہ کروں گا۔ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ مجھے تم جانے دو، اور میں تم کو اپنا سب مال مکہ میں جو ہے وہ میں تم کو دیتا ہوں۔ ابو جہل نے مشورہ کیا اور آپ کو جانے دیا۔ مکہ سے مدینہ پہنچے کس طریقے سے، بھوکے پیاسے، اور آنکھ بھی ان کی بھی خراب ہو گئی تھی، پیاس کے مارے ان کی حالت خراب تھی۔ سینکڑوں درہم کا جوڑا پہننے والے صہیب رومی کمبل میں کانٹا ببول کا لگا ہوئے گئے تھے۔ اللہ کے رسول اس وقت صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھجور کھا رہے تھے، دیکھ کر کہا، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ، ربح البیع ابا یحییٰ۔ ابو یحییٰ، تمہاری تجارت، یعنی جو تم نے مال دے کے اپنے دین کو بچایا ہے اور میرے طریقے کو تھاما ہے، یہ تمہارا بڑا کامیاب تجارت رہی، بہت ہی کامیاب کاروبار تمہارا رہا۔ یہ تھا صحابہ نے اس طریقے سے قربانیاں دی۔ کوئی گیا تو ان کے صرف ایک مٹکا گھی لے کے گیا۔ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ میں عبد الرحمن ابن عوف صرف ایک مٹکا گھی لے جانے پر کامیاب ہو چکے تھے، اور مدینہ کے بازاروں میں بھیجا، اور اس کے بعد مدینہ کے مالدار ترین لوگوں میں ہو گئے۔ اللہ نے ان کو ایسی برکت عطا فرمائی ہجرت کے بعد، لیکن انہوں نے دین کو تھاما، دین پر عمل کیا۔ آج ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم دین کو چھوڑنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، دین پر عمل کرنے میں وہ سبقت کہاں۔ حالات جب نازک ہوتے ہیں اور نہایت مشکل آتی ہے تو اللہ ہمیں یاد آتا ہے۔ جب دیا تنگ، جب دیا رنج بتوں نے تو خدا یاد آیا والی بات کیفیت ہماری ہے۔ جب حالات بگڑتے ہیں تب ہم کو دین یاد آتا ہے، جب مشکلات آتی ہیں تب ہمیں دین یاد آتا ہے، اور وہ بھی کتنا معاملات درست نہیں کر پاتے، مسجد میں حاضری لگا دیتے ہیں کچھ وقت کے لیے، کچھ دنوں کے لیے، اور وہ بھی حاضری کیسی کہ جلد سے جلد ہم بھاگیں مسجد سے، اللہ کی کتاب سے تھوڑا سا تعلق جوڑ لیتے ہیں، اور کچھ دعا تعویذ کے چکر میں اس در پر اس در پر جانے لگتے ہیں، اس لیے کہ مشکلات آئے ہوئے ہیں۔ یہ تمسک بے سنتی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت اگر کوئی مر رہی ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ کو لگا دیا۔ مثال کے طور پر اب سلام کا رواج جو ہے ہمارے اندر جان پہچان کے لوگوں سے ہے۔ میں نے اچھے اچھے دیندار اور تبلیغی جماعت کے لوگوں کو دیکھا ہے، اور تبلیغ کے بھائی ہمیں برا نہ مانے، صحیح بات کو بتا رہا ہوں۔ میں بیٹھا ہوا اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور لادے اپنا جھولا منترا لگے آ رہے ہیں، یہ اجتماع تھا، اور وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے، ایک بھی سلام کر کے نہیں جا رہا تھا، ایک بھی سلام کر کے نہیں جا رہا تھا۔ یہ سلام دوسروں کو کرنا ہی جانتے ہی نہیں، اللہ من اللہ کی آپ سے جان پہچان ہو، اور وہ دین کی احیا کے لیے تحریک چل رہی ہے۔
یا میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں اور نہ نشانہ لگا رہا ہوں، یہی حال عام مسلمانوں کا بھی ہے، یہی حال عام علماء کا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کا شعار یہ ہے کہ جب وہ ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور ہم سلام اس کو کرتے ہیں جس کو میں پہچانتا ہوں یا جو مجھ کو پہچانتا ہے۔ اگر کوئی اجنبی آدمی سلام کر دیتا ہے یا میں اس کو سلام کر دیتا ہوں تو حیرت سے دیکھتے کہ یہ کون صاحب ہے، کیوں سلام کیا؟ یہ ہمارا حال ہے بھائیوں۔ سنت کی ایک مثال میں دے رہا ہوں، ایسے ہی بہت سے امور دین کے ایسے ہیں جس کو ہم اگر زندہ کرنا چاہتے ہیں تو مخالفتیں ہوتی ہیں، ہم اس کو لاگو کرنا چاہتے ہیں تو مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں، لیکن اس پر جمے رہنا، اس کو زندہ کرتے رہنا، آواز بلند کرنا، یہ ایک ضروری ہے، بہت ضروری چیز ہے۔ اور اس کو شہید کا درجہ تبھی ملے گا جیسے ایک شہید میدان جنگ میں دین کی بقا کے لیے لڑتا ہے، دین کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، اپنا خون بہاتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، تو اس کا وہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مقام میں شہادت عطا فرماتے ہیں، جو نبیوں اور صدیقوں کے بعد سب سے اونچا مقام ہے، جو کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء، یہ عام مردوں کی طریقے سے نہیں ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے قبر میں زندوں کی طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کی روح عرش کے سائے کے میں نور کے قندیل میں ہوتی ہے، وہ جنت میں جاتے ہیں، پرندوں کی شکل میں ان کی روح رکھ دی جاتی ہے پیٹ میں، اور وہ ہر سبز پرندوں کے پوٹ میں یعنی پیٹ میں ان کی رکھ دی جاتی ہے، اور وہ جنت میں جاتے ہیں، وقت سے پہلے ہی وہ جا کے گھومتے ہیں، ان کا کوئی حساب نہیں۔ لیکن شہید کو شہید کا درجہ اللہ دے گا کہ اس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، صرف دین کی سربلندی ہے۔ ہم بہت سی تحریکیں شروع کرتے ہیں، بہت سے کام ہم شروع کرتے ہیں، بڑے تام جھام سے کرتے ہیں، لیکن بعد میں پتا چلا کہ عہدے کی لالچ ہے، منصب کی لالچ ہے، مالی فائدہ مقصد ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام ہم اب مکمل اجتماعی طور پر ہماری قوم کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے، اور نہ کرنے کی ہم اپنے اندر صلاحیت پاتے ہیں۔ ہم دین کے لیے کبھی مجتمع ہو کر کے محنت کرنے والے نہیں بنتے ہیں، کسی سنت کو زندہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہو رہی ہے، اور اس کے حال یہ ہے کہ دن بدن ہمارے حالات بگڑتے جاتے ہیں۔ ایک آدمی اگر اپنی ذات کی حد تک زندہ کرتا ہے سنت کو تو وہ بھی صحیح کا درجہ ہے، ایک معاشرتی بگاڑ ہوتا ہے، ایک ذاتی بگاڑ ہوتا ہے، اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کو جو صرف ذات سے تعلق رکھتی ہے اس کو بھی زندہ کرنے کا عزم کر لے، یا یہ کہ جو معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہوتی ہے اس کو تو سننا پڑے گا، بڑے تانے سننے پڑیں گے، بڑا طنز سننا پڑے گا، آپ کی دینداری پر حملہ ہوگا، آپ کے تقوی پر حملہ ہوگا، اور بہت سے مذاق اڑایا جائے گا، اس لیے کہ وہ بگڑا ہوا معاشرہ آپ کو قبول، آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کا نفس اسے قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ شیطان نے اس کو اسی بھرم میں ڈال رکھا ہے۔ بیٹا شادی کے معاملے کے سلسلے میں، بیاہ کے سلسلے میں، اگر بہت سے رواجوں کے سلسلے میں، تو گھر سے مخالفت شروع ہوگی۔ رسول اللہ کی مخالفت ان کے گھر سے ہوئی تھی، دین کی مخالفت آپ کے گھر سے ہوگی، آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار ہی آپ کے اوپر طنز کسیں گے، بڑے آئے مولانا بن کر کے، بڑے آئے دیندار بن کر کے، فلاں مولانا تو کچھ نہیں کہتے، فلاں مفتی صاحب تو کچھ نہیں کہتے، یہ سب سننا پڑے گا، اس لیے کہ ہر مفتی کی، ہر مولانا کی، ہر عالم کی اپنی مصلحتیں ہوتی ہیں، وہ دیکھے گا کہ مجھ کو کوئی نہ کہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ رات دن میری عزت ہو، اور حق بات اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، فلاں لوگ مجھ سے بولنا چھوڑ دیں گے، اس سے ہی دین نہیں باقی بچتا ہے۔ دین کو باقی رکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے تیار رہنا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو عزتیں ملیں گی، اللہ کی طرف سے جو ثواب ملے گا، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی بہت سی بدعتیں مٹائی جاتی ہیں، ذاتی محنت کر کے کچھ افراد آ جاتے ہیں، ساتھ لگ جاتے ہیں اور مل جاتے ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ بھائی دیکھو، نکاح وغیرہ کے معاملے میں سن لیجئے غور سے، نکاح وغیرہ کے معاملے میں گھر کا ولی جو ہوتا ہے وہ لڑکی کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا باپ۔
یہ جو نکاح پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ صرف قاضی ہوتے ہیں، وہ شرعاً ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں غیر محرم لڑکیوں کے سامنے، وہ جا کے آپ سے ایجاب و قبول اجازت لیتا ہے۔ یہ کہاں کی رسم آ گئی ہے؟ اس میں مفتی صاحب بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں مولانا صاحب بھی ڈوبے ہوئے ہیں، اس میں امام صاحب بھی ہے کہ باقاعدہ رجسٹر اٹھا کے داب کے چل دیتے ہیں اور آپ لے جاتے ہیں، عورتیں بیٹھی رہتی ہیں اور اس میں بھوں بھاں چیں چاں کا آواز ہوتی ہے، رونا دھونا۔ آپ اجازت لڑکی سے لے کر کے آئیے اور قاضی صاحب کو بتائیے، 2 گواہ آپ کے گھر کے ہو جائیں گے، جو اس کے محرم ہوں، آپ کے بیٹے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، اس کے ماموں ہوں، اس کے چچا ہوں، ورنہ اصل گواہ تو پورا مجمع ہوتا ہے، لیکن قانونی طور سے کاغذ پر لکھ رہے ہیں، لیکن ایک بھی دیکھیے گھر پر لے جاتے ہیں، باقاعدہ موٹر سائیکل سے بیٹھا بیٹھا کے آپ لے جائیں گے۔ یہ جائز ہے؟ جائز ہے یہ کوئی مانتا ہے؟ زندہ کرنے کے لیے تیار ہیں بھائی، اجازت، باپ تو اصل آپ ہیں، بھائی تو آپ ہیں، متولی ولی تو آپ ہیں، اجازت لے کے آئیے، میری لڑکی کا نکاح قاضی صاحب پڑھا دیں گے۔ وہ تو صرف قاضی ہیں اور آپ اپنے گھر میں لے آ کے ان سے اجازت دلواتے، آپ نہیں کافی ہیں کا؟ آپ اپنے کو ولی نہیں سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے کو ذمہ دار نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں ایسی بے سماجی چیزوں کو بند کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا۔ جو بھی نکاح کرائے اپنی لڑکی سے اجازت لے لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بنا لے، اور اس کے بعد آگے قاضی صاحب کہتے ہیں نکاح پڑھا، ان کا 1500 نذرانہ بھی دیے۔ نذرانہ دینے میں کمی مت کیا کرو بھیا، مانگنا نہ پڑے، لاکھوں روپیہ خرچے کرتے ہو اور جب قاضی صاحب وہ جوڑ پیدا کرتا ہے تو بڑا ہچکچاتے ہوئے چپکے سے مٹھی میں 500 روپیہ دبا کے دے دیں گے، اور اسٹیج سجانے کے لیے 1 لاکھ کا اسٹیج سجا دیا، غبارہ لگا دیا، او تام جھام، جو بالکل آپ کے شادی کا حصہ ہی نہیں ہے، اور جو بیچارہ پیسہ لیتے ہیں، کیا پیسہ شرم نہیں آتی اس کو نذرانہ دینے میں، اس کا اعزاز اور اکرام کرنے میں؟ 1000 روپیہ چپکے سے جیب میں ڈال دیں گے، اور وہ بھی کبھی کبھی مانگنا پڑتا ہے۔ ارے ایسے لوگوں کو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ علماء کو، قاضیوں کو نوازیے، وہ آپ کے دین کی بقا کا ذریعہ ہیں، ان لوگوں کو دیجیے، مانگنا نہ پڑے۔ جب شرم نہیں مجھ کو آتی ہے لاکھوں روپیہ ٹیم ٹام کرنے میں اور طریقے سے سجاوٹ کرنے میں جس کا شریعت سے کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اور ایک جب اس کو دینا، اس کا اعزاز بھی کرنا ہے، اس نے آپ کے بچے اور بچے کو، وہ ایک دین کا حصہ ہوتا ہے۔ ہماری شادی میں دین کا صرف حصہ اتنا ہی ہوتا ہے، ورنہ ہماری شادی میں دین کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کسی سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ صرف وہی ایجاب و قبول اور سنت کے مطابق پڑھا تو وہ، باقی سب رسم ہے، سب رسم ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔